السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جامع ترمذی، مشکات المصابی، حلیت الاولیاء، تاریخ خطیب بغدادی، جامع صغیر میں ایک روایت موجود ہے جس کے راوی حضرت جابر بن عبداللہ، حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت عبداللہ بن حنطب رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن رہا ابو بکر و عمر، حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو دیکھ کر فرمایا، ھذا نصم والبصر، یہ بمنزلہ کان اور آنکھ کے ہیں۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نے آنکھ فرمایا۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ اس ملت اسلام میں، دین میں، حضرت عمر فاروق کی وہ حیثیت ہے جو آنکھ کی ہے۔ جسم میں آنکھ کی جو حیثیت ہے، دین میں وہی حیثیت حضرت عمر فاروق کی ہے۔ جسم میں آنکھ نہ ہو وہ کام کا نہیں ہے، وہ نابینا ہے، وہ جسم ضعف والا ہے، کمزور والا ہے، اس میں نقص ہے۔ جس مذہب میں، جس دین میں عمر فاروق نہیں ہے وہ بھی کمزور ہے، وہ نابینا ہے، وہ بے فائدہ ہے، بے سود ہے۔ اسی روایت میں ہے کہ حضور نے فرمایا کہ میری آنکھ ہے، تو حضور کی آنکھ کی کیا شان ہے۔ قرآن میں ہے ما زاغ البصر وما طغی، حدیث میں ہے رأیت ربی فی احسن صورت۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نے اپنا آنکھ فرمایا، اس لیے فرمایا یہ میرا وزیر ہے، میرا نائب ہے، میرا وکیل ہے۔ جس دین میں میری جان اگر تیرے اندر حضرت عمر فاروق کی محبت نہیں، عقیدت نہیں، تو اس طرح کا ایمان رکھتا ہے، اس طرح کا دین رکھتا ہے جو تیرے پاس آنکھ نہیں ہے، تو بے آنکھ ہے۔ باریک بھی نہیں چاہتے ہو، قرآن کو صحیح سمجھنا چاہتے ہو، اس کے لیے آنکھ کی ضرورت ہے، اس کے لیے عمر فاروق کی عقیدت محبت کی ضرورت ہے۔ فی سبیل اللہ آپ کو نصیحت کرتے ہیں، جو حضور کے دیدار، حضور کی زیارت کی ہے جن لوگوں نے، ان کی بڑی شان ہے۔ عاشق کہتا ہے، جانم فدائے دیدہ کے روئے تو، دیدستے قربان پاشوم کہ بکویت رسیدستے۔ میری آنکھ، میری جان اس پر قربان جن آنکھوں نے حضور کی زیارت کی۔ اللہ خوش رکھے۔ السلام، خدا حافظ۔